بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرد کی پسلی سے عورت کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی اس حکمت کی طرف اشارہ دیا کہ میں نے اس عورت کی تخلیق فرشتوں کی لائی ہوئی مٹی سے نہیں کی، بلکہ میں نے اسے تمہارے جسم کے حصے سے اس لیے نکالا تاکہ عورت کا تقدس اور پردہ قائم رہے۔ فرشتوں کو بھی اس کی خبر نہیں ہے کہ اللہ نے زمین سے لائی ہوئی کس مٹی سے عورت کو تخلیق کیا ہے، یعنی عورت کے تقدس کی حدود تو دیکھیں تو فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ لازمی قرار دیا گیا اور پہلی عورت اس مرد کی پسلی سے پیدا کی جس کی وہ منکوحہ کہلائی۔ اب بات آتی ہے پسلی کی، عورت پسلی سے ہی کیوں نکلی؟ کیا ٹیڑھا پن وہیں سے ملا؟ نہیں، یہاں بھی اللہ کی یہ بات حکمت سے خالی نہیں ہے۔ انسانی جسم میں دل اور بہت سے نازک حصے پسلی کے پچھلے حصے میں چھپے ہوتے ہیں، یعنی پسلی ایک ڈھال ہے ان نازک حصوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو پسلی سے نکال کے یہ نہیں بتایا کہ عورت میں ٹیڑھا پن ہے، بلکہ عورت کو تخلیق کر کے یہ بات سمجھا دی کہ عورت وقت آنے پر ڈھال بھی بن سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی محفل میں جلوہ فرما تھے۔ ایک شخص حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ، کیا ایسا بھی کوئی مومن ہے جو جہنم میں رہے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، ایک شخص ایسا ہوگا جو جہنم کے 1000 سال رہے گا اور مسلسل اونچی آواز میں پکارتا رہے گا، یا حنان یا منان۔ ایک دن اتنی اونچی آواز سے یا حنان یا منان کہے گا کہ حضرت جبریل علیہ السلام جہنم کے قریب سے گزرتے ہوئے اسے سن لیں گے۔ حضرت جبریل علیہ السلام حیران ہوں گے کہ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ کوئی مسلسل یا حنان یا منان پکار رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرش کے سامنے حاضر ہوں گے اور سر سجدے میں رکھ کر اللہ کی تسبیح بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے جبریل، سر اٹھاؤ۔ جیسے ہی حضرت جبریل علیہ السلام سر اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بتاؤ جبریل، آج تم نے کیا عجیب دیکھا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام عرض کریں گے، اے ہمارے رب، میں نے جہنم سے آتی ہوئی ایک آواز سنی ہے جو ایک گہرے گھڑے سے آتی ہوئی لگ رہی تھی۔ کوئی پکار رہا تھا، یا حنان یا منان۔ اللہ فرمائیں گے، اے جبریل، جہنم کے دروقا حضرت مالک کے پاس جاؤ۔ اور جبریل جہنم کے دروقا حضرت مالک کے پاس جاؤ اور اسے جا کر کہو، جو شخص یا حنان یا منان پکار رہا ہے اسے تمہارے حوالے کر دیں، پھر اسے میرے پاس لے آؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر تشریف لے جائیں گے اور دروازے پر دستک دیں گے۔ دستک دیتے ہی حضرت مالک باہر آئیں گے۔ حضرت جبریل علیہ السلام انہیں اللہ تعالیٰ کا حکم سنائیں گے۔ حکم سن کر حضرت مالک جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسے ماں اپنے بچے کو پہچانتی ہے، حضرت مالک ایسے جہنم کو پہچانتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ یا حنان یا منان پکارنے والے شخص کو تلاش نہیں کر پائیں گے۔ حضرت مالک باہر تشریف لائیں گے اور حضرت جبریل علیہ السلام سے عرض کریں گے، اے جبریل، جہنم نے گہرا سانس لیا ہے، اس لیے کون سی چیز پتھر ہے اور کون سی چیز لوہا اور کون انسان ہے، اس کی پہچان کرنا بہت مشکل ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے، اے جبریل، سر اٹھاؤ، اور اللہ ارشاد فرمائیں گے، تم یا حنان یا منان کہنے والے کو کیوں لے کر نہیں آئے؟ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے آگے عرض کریں گے کہ دروقا جہنم، حضرت مالک نے معذرت کر لی ہے، کہتے ہیں کہ جہنم نے گہری سانس لی ہے اور اس وجہ سے پتھر، لوہے اور انسان کے درمیان کوئی فرق نہیں بچا، استغفر اللہ، اور سب جل کر کوئلہ بن چکے ہیں، کسی چیز کی پہچان نہیں ہو پا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، جبرائیل، حضرت مالک سے جا کر کہو، میرا بندہ جہنم کے فلاں گھڑے میں فلاں کونے میں اس حالت میں پڑا ہوا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر جائیں گے اور حضرت مالک کو یا حنان یا منان پکارنے والے کا پتہ بتائیں گے۔ حضرت مالک جہنم کے اندر جائیں گے اور کیا دیکھیں گے کہ ایک شخص ہے، اس کے پاؤں اور اس کی پیشانی کے ساتھ اور اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں
اور جہنم کے سانپ بچھو اس شخص کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں۔ استغفراللہ۔ حضرت مالک اس شخص کی زنجیریں توڑ دیں گے اور جہنم سے نکال کر اسے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرش الہی کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے، سر سجدے میں رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے جبرائیل سر اٹھاؤ۔ جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ اس بندے سے فرمائیں گے کیا میں نے تیری بہترین تخلیق نہ کی تھی؟ کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجے تھے؟ کیا میرے رسول نے تمہیں میری کتاب نہیں سنائی تھی؟ کیا میرے رسولوں نے تمہیں نیکی کا حکم نہیں دیا تھا؟ کیا تجھے برائی سے منع نہ کیا تھا؟ وہ بندہ ساری باتوں کو مانے گا اور اقرار کرے گا اے رب العالمین تو نے میری بہت اعلیٰ تخلیق فرمائی، تیرے رسول بھی تشریف لائے، انہوں نے تیرے احکام بھی سنائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فلاں گناہ کیوں کیا؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا جس کی سزا مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اے اللہ اس کے باوجود بھی میری امید نہیں ٹوٹی، مجھے تیری رحمت سے امید تھی، اس لیے میں یا حنان یا منان پکارتا رہا۔ یا میرے رب تو نے مجھے اپنے فضل سے جہنم سے نکال لیا ہے، یا اللہ تو مجھ پر رحم فرما۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں گواہ رہنا میں نے اس پر رحم کیا ہے، سبحان اللہ اسے معاف کر دیا ہے۔ ناظرین آئیے ہم سب اپنا اپنا محاسبہ کرتے ہیں، کیا ہم سے کوئی ایسا ہے، کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو کہہ سکے کہ میں نے اپنے ایمان کا حساب کر سکتا ہوں؟ اپنے گریبانوں پر نظر ڈالیں، اپنے گریبانوں پر نظر ڈالیں، کوئی ایسی خوبی جس پر ہمیں یقین ہو کہ ہم دوزخ میں نہیں ڈالے جائیں گے۔ ہزاروں سالوں کی عبادتیں بھی رد ہوتی دیکھی گئی ہیں، تو بس اللہ سے دعا کرتے رہیں اے اللہ ہم جانتے ہیں اگر ہمارے ایمان کا سخت حساب لیا گیا تو یقیناً ہم بچ نہیں پائیں گے، ہم بے حد گناہگار ہیں بے شک، مگر اے رب العالمین ہم تیری رحمت سے سوال کرتے ہیں ہم سے حساب اپنے عدل و انصاف پر نہ لینا بلکہ ہم پر اپنی رحمت اور عطا کا سایہ رکھنا۔ آمین۔ اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔